تو میں اللہ کا بندہ ہی ہوں. بس مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے جہاں پہ کوئی نہ آئے، کیونکہ مجھے انسانوں سے خطرہ ہے. بس در مصطفیٰ سے تو بنت زہرا بھی دعا کرے گی. ہوئی لگن سچی گر در علی سے تو روز محشر قبر بھی حیا کرے گی. میری روح کو سکون مل رہا ہے، مجھے سرور مل رہا ہے. گندے کام چھڑے، مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے گھر دینے سے انکار کر دیا، مجھے کسی نے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں دیا. مجھے تو ڈر پڑ گیا کہ شاید مجھے کوئی دفن کرنے کے لیے قبر بھی نہیں ملے گی. توبہ میرے لیے اذیت بن گئی. اس توبہ نے یہ لوگوں کو میرے خلاف کر دیا. اتنی بڑی آزمائش کا اللہ مجھے سچ مچ میں جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں. میری کمر جھک گئی اور نہیں وزن اٹھایا جا رہا. پریشان ہو گئی. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. السلام علیکم ناظرین، ماجد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت لاہور میں موجود ہوں. میرے ساتھ تلسی بٹ صاحبہ موجود ہیں، مشہور المعروف خواجہ سراں ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. ناظرین، انہوں نے تھیٹر پہ کام کیا، فلموں میں کام کیا، ڈراموں میں کام کیا، 9 ایوارڈز اپنے نام کیے. ان کو اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا، اپنی زندگی میں کروڑوں روپے کمائے، جائز ناجائز ہر طرح کے کام کیے. آئیے ناظرین ان سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے تماشا بنی. میرے ساتھ موجود ہیں تلسی بٹ صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، یہ پروگرام تاریخی ہونے والا ہے اور اس پروگرام میں بہت سے ایسے پہلو ہوں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جو آج تک آپ کو کسی یوٹیوبر نے نہیں دکھائے، کسی میڈیا چینل نے نہیں دکھائے. آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز تلسی بٹ صاحب اپنی زندگی کی ایک دکھ بھری داستان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے چینل کے توسل سے. اینڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہیں. آئیے ناظرین تلسی بٹ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کی زندگی کی دکھ بھری داستان انہی کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. تلسی بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعارف کرانے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف خود کروائیں. اپنا تعارف خود کروا دیتی ہوں. میں پاکستان کے صوفی شاعر امبر شار پوری میری توبہ توبہ چڑیاں بول دیاں داتا جی دا جشن مناندے لوریے یار کو یار گواچا لگ پہ ساتھوں رہنے جانا بے قدرہ سجنا دل امید توڑا کسی نے تیرے نال پیار ہو گیا جاؤں گی بن کے جوگن. انڈین فلم کوئلہ کا میوزک، داغ کا میوزک، 10 کہانیاں کا میوزک دینے والے امبر شار پوری کی اولاد میں سے ہوں. میں خود 99 سے اب تک 2019 تک میں نے پاکستان فلم انڈسٹری کی خدمت کی. بھارتی چینل انڈین Z5 پہ میرا ڈرامہ مسٹر اینڈ مسز شمیم 11 مارچ کو ریلیز ہوا. پاکستان پہ ہم ٹی وی پہ میں نے ڈرامہ کیا، 1200 سے زیادہ اسٹیج ڈراماز کر لیے، مطلب لاتعداد کام کیے، کروڑوں کمائے. آپ کی زندگی کیسے تماشا بنی؟ دنیا معاشرے کو میں یہ کریڈٹ دوں گی. دی آل کریڈٹ جسٹ گوز ٹو مائی سوسائٹی، مائی سٹی، ناٹ کنٹری، بیکاز 5 فنگر از ناٹ ایکول. اسی طرح سے
معاشرے میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، کچھ لوگ برے بھی ہیں، کچھ ہرس پرست لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے مجھے ٹیشوز کی طرح یوز کیا، میرے ساتھ غلط کام کیے، نشاور چیزیں دی، مجھے برائی کی طرف لگایا، میری آنکھوں پہ گناہ کی، غفلت کی، گمراہی کی، وہ چربی چڑھنا شروع ہوگی۔ بھول گئی میں کہ مالک کائنات کن چیزوں سے ناراض ہے، اللہ کن چیزوں پہ خوش ہے، اللہ کیا کیا حکم کر رہے ہیں، اللہ کیا کیا مطلب فرما رہے ہیں، اور اللہ کیا کیا کچھ کروانا چاہ رہے ہیں۔ کاش کیا زندگی، سوری معافی چاہتی ہوں، کتنا روکا مگر کہاں رکتی ہے، کتنا روکا مگر کہاں رکتی ہے، کاش کیا زندگی تیرے بھی قدم ہوتے، بھائی واہ واہ واہ، تو بھی تڑپتی سلگتی میری طرح، تیرے پیروں میں بھی میرے پیروں کی طرح کے زخم ہوتے، تڑپتی رات بھر تو 2 پل سونے کے لیے، آتا نہ سکون، تیرے بھی دل پہ اس طرح کے مرم۔ واہ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے تلسی، آپ رو رہی ہیں؟ ان دنیا والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا کیا؟ آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آج آپ بتائیں، کھل کے بتائیں۔ انٹرویو سٹارٹ ہوئے تو میرے پاس 300 نمبر بلاک پہ تھا، 300، اور اب 1400 نمبر بلاک ہو گیا۔ وہ کیسے؟ مطلب وہ غلط لوگوں کے لائن میں اضافہ ہو گیا، اچھے لوگ۔ ایک جون جولائی کی دوپہر 1 بجے سڑکوں سے سیک نکل رہا ہے، اوپر سے آگ برس رہی ہے، ہر بندہ پنکھے کے نیچے، چھاؤں کے نیچے بیٹھا ہے۔ میں سڑک کراس کر رہی تھی تو ایک کار گزری، اور کار کے شیشے سے درخت سے گرا ہوا ایک چڑی کا چھوٹا سا بچہ وہ لگا، شیشے سے، گاڑی کے شیشے سے لگا، اور وہ ٹکر کھا کے نیچے گر گیا۔ یہ واقعہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اور میں جس طرح سے اس بچے کی طرف بھاگی ہوں، میری جوتی اتر گئی، میرا دوپٹہ گر گیا، لیکن میں نے بھاگ کے اس چڑی کے بچے کو پکڑ کے میں نے پاگلوں کی طرح لوگوں سے پانی پوچھا کہ کیا کروں میں ایسے، وہ مطلب آخری سانسیں لے رہا تھا، تو اسی دوران ایک پھٹا لگا ہوا تھا برف کا، تو نہ پوچھتے ہوئے، نہ اجازت لی، نہ گھر نہ بات، جا کے میں نے فوراً سے اس چڑی کے بچے کو اس برف میں رکھ دیا، واہ 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 واہ، کیا بات برف ہے۔ میں رکھ دیا۔ اسے 10 منٹ منہ سے پھونکے ماری کہ اسے ٹھنڈی ہوا ہے، اسے ہوش ہے، تو پانی لے کے اسے بک کے ساتھ اس کی چونچ کھول کے پانی کیا ڈالا، بات ہے، کیا بات ہے۔ تو وہ اٹھا، اسے ہوش ہے، اس نے پارے ایسے جھنجھوڑے، اور پھر میں نے اسے کہا کہ جا تے رب کو میرے لیے دعا کرتے۔ ہائے 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 بھائی واہ 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 واہ، کیا بات ہے، آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ تم سے کیوں رو رہی ہو آپ؟ کیا اس دنیا سے تنگ آ گئی؟ ایک چھوٹا سا، نہیں تو میرے لیے وہ، میرے لیے کیا، وہ سب کے لیے مطلب اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کسی کو اختیار نہیں مٹانے کا، بے شک۔ تو وہ ایک جان ہے نا مالک کائنات نے۔ اب یہ بارش ہی نہیں ہونی تھی اگر یہ چیند پرند نہ ہوتے تو، ٹھیک ہے، تو وہ جان ہے، اس کی حفاظت کرو، جو چیز اللہ نے تخلیق کر دی اس کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ ہم لوگوں پہ، مسلمانوں پہ واجب ہے۔ لیکن مجھے کیوں اذیت دی جا رہی ہے؟ ابھی بھی میری آزمائش باقی ہے، ابھی بھی کوئی میری آزمائش باقی ہے، میں نے تھپڑ کھائے، میری یہ 3 رسولیاں تھی، 2 رہ گئی، رسولیاں پھٹ گئی میری مار کھا کے۔ یہ انٹرویوز کے بعد، توبہ کے بعد، میرے وائرل ہونے کے بعد کے واقعات بتا رہی ہوں۔ میں نے حق حلال کمانا چاہا، کاؤنٹر لگا کے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو واسطہ رسول ہے، بتائیں میرے، آپ سیڑھیاں چڑھے، سامنے آپ کو کیا نظر آیا؟ جی بالکل، کاؤنٹر نظر آیا۔ کاؤنٹر نظر آیا، میں کیسے لگاؤں؟ میں کہاں لگاؤں؟ میں جہاں پہ بھی لگاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اب تو بھی ٹھیک ہے، فریش ہے، ٹیٹ فیٹ ہے، میک اپ کر، رینج کر، صاف کپڑے پا، اوکے کر۔ بھائی میں ایک گندم کھانے والے، ایک سانس کے محتاج، مطلب ایک ہرس پرست، ایک ماس کا جو پتلا ہے، اس سے ڈر جاؤں، اس کی بات میں آ جاؤں اور اپنے رب کو بھول جاؤں؟ بہت دیر بھول ہی رہی ہوں، اب کسی انسان سے میں نہیں ڈرنے والی۔ بھوکے رہ لوں گی، پریشان رہ لوں گی، تھپڑ کھاؤں گی، گولیوں باجیں، تلواریں باجیں، جو مرض مجھے اٹھا لے، ڈیڈ باڈی کے ساتھ زنا کر لے، جیتے جی میں یہ کام نہیں کرنا۔
ये मेरे घर पे सोफे थे, मैंने सेल आउट किए। खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल ये है कि इन किताबों ने क्या दिया मुझे, क्या हासिल हुआ? 1 साल हो गया मेरा। अच्छा तुलसी, मुझे बताओ, दुनिया में अल्लाह ने 2 रास्ते बनाए हैं, एक शैतान का रास्ता है, दूसरा रहमान का रास्ता है। आप शैतान के रास्ते पर कैसे चल पड़ी? इत्तफाकन, हादसन या शौक की वजह से? शौक होता ही नहीं है, शौक बाद में बनता है, शौक नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जब 99 में मुझे नशावर चीज़ें देख के मेरे साथ गलत काम किया, उसके बाद घर के हालात, बहन भाइयों को पालती रही, शायद ये मुझे संभाल लेंगे, मुझे आसरा देंगे, लेकिन उनके घर बने, वो अपने घर बारों वाले हुए, वो आज मुझे पूछते भी नहीं। उनके घरों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोठियाँ हैं, CCTV कैमरास लगे हैं, वो अंदर से देख लेते हैं खुसरा आया, मंगण वास्ते आया। इतनी नफरत क्यों मिलती? कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, तो मेरे जनाजे पे ही आएंगे। मेरे जनाजे पे मेरा नाम क्या होगा, मैं आपसे पूछती हूँ। खुसरे का जनाजा, एक सेक्स वर्कर, एक पोर्न स्टार का जनाजा, एक गंदे नंगे मुजरे करने वाली का जनाजा, बट्टा दे पुत्र दा जनाजा या बट्टा दे खुसरे दा जनाजा? मैं तो अशरफ अल मखलूकात हूं ना, मैं तो इंसान हूं, अब्दुल्ला। अच्छा, आपने कहा है कि शौक से कोई भी ये काम नहीं करता, तो क्या मजबूरी थी? नहीं, मजबूरी नहीं थी। मजबूरी का वजूद ही नहीं है, दिखाया मुझे कहाँ मजबूरी है? तो इत्तफाकन गई, भी हादसा नहीं, हादसा हादसा था, गुजर गया होगा। किसके जाने की बात करते, दिल दुखाने की बात करते, मजबूरी की तरफ आते हैं। 5 टाइम हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह आवाज आती है कान में, वो इंसान को मजबूर नहीं कर रही सजदे के लिए, तो उसके अलावा दुनिया में तो कोई मजबूरी की औकात ही नहीं। क्या गुनाह की इतनी ताकत है कि वो आपको गुनाह के लिए मजबूर कर देती है? और अजान की इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी शान, इतना मकाम, उसके बावजूद वो आपको नमाज के लिए मजबूर नहीं कर सकती। दैट जस्ट डिपेंड योर माइंड। मजबूरी से मजबूरी कुछ नहीं है, सब बातें हैं। ठीक है, उसे हम एक गाफलियत का नाम देंगे, इसे हम लोग एक गुमराही का, एक सोच, इसे सोच कहेंगे, सोच का वक्ती तकाजा, मजबूरी नहीं ना शौक। हाँ, मजबूरी को नाम दे दिया जाता है और बाद में वो लत लग जाती है जो शौक इख्तियार कर जाती है। मैंने शुरुआती दौर में मुझे लोगों ने प्रोफेशनली ये काम के लिए ऑफ़र किए, पैसे दिए, ठीक है, अभी पैसे आ रहे हैं, घर का सिस्टम चल रहा है, बहन भाई पल रहे थे, सारा निज़ाम अच्छा हो रहा था। ओके, वो बिजनेस था, उसमें ना मजबूरी थी ना उसमें शौक था। अच्छा, वो कारोबार था, वो एक मतलब बिजनेस हो गया ना, बिजनेस हो गया। तो कितना एक रात का कितना ले लेती थी? रात में किसी के साथ नहीं गुजारती थी, पूरा दिन गुजारती थी ना, घंटा आधा घंटा या घंटा? तो इतने टाइम की आपकी कितनी वो कीमत थी? सिर्फ चाय पीने का 20 से 30 हज़ार ले लेती थी। आगे आप खुद सोचिए, प्राइवेट मिलने की क्या मेरी डिमांड होगी। और 2 हफ्ते पहले कॉल आती थी कि हमें 2 हफ्ते बाद आप चाहिए। और ड्रामे की बात करूं तो मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से लोगों को लाइन में लगे देखा है। किसका ड्रामा देखने है? तुलसी भट्ट का। और ये दरवाजे जिहड़े वड्डे फ्लैक्स में लगे हुए अपनी अखां नाल देखे थिएटरां दे बाहर, और आज वही तुलसी भट्ट हूं। आज वो आपके दोस्त, आपके साथी, वो कहाँ हैं? अच्छा ये पूछिए, ये क्या है? ये क्या है? गुनाह। आप पूछें वो कैसे? वो कैसे? ये चीज ब्रेस्ट पे भी है। ये क्या है? ये गुनाह के निशान। कोई तो ऐसी बीमारी का, कोई ये रसोलियों का पेशेंट, या कोई यू नो वो अपने उसके जम्स ये ठहर गए। जब आप नमाज पढ़ते हैं, कसरत से नमाज पढ़ते हैं, तो आपके चेहरे पे, माथे पे मेहराब होता है। मतलब आप अच्छाई करते हैं तो वो भी वारद होती है, गुनाह करते हैं तो वो भी वारद होना शुरू हो जाती है। तो अब मेरे गुनाह मेरे चेहरे पे रुक गए।
तुलसी मुझे बताओ, आप अकेली रहती हो, तन्हाइयों को पसंद करती हो। नहीं, कह दूं, मौला अली मकाम अली दमाद रसूल का फरमान है, शेर कि मोमन के लिए दुनिया कैद है। उन अखा खुलियां ना, फानी सब फजूल है, फजूल बेकार है। ये घर में मेरा कार है, मेरी गड्डियां है, मेरे को मोबाइल है, मेरे को कपड़े, कफन में जेब नहीं है भाई, कफन में जेब नहीं। अल्लाह अल्लाह। तुलसी कितने बहन भाई हो आप? मेरे पास तो मेरे अम्मी के अलावा और मेरे अल्लाह के अलावा कोई नहीं। अच्छा, कैसी मजे की बात है, दिखावा छुप जाता है, हकीकत रुक जाती है। हकीकत क्या है? माँ। हकीकत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। दिखावा क्या है? बहन भाई, अंग साग, दोस्त बाप। आपका वही सवाल जो आपने 2 सेकंड पहले किया था, उसका जवाब मिल गया। कहाँ है वो सब? आपने पूछा ना, मिल गया। कौन अभी सजदे पे, नमाज में, तस्बीह में, हदीस मुबारका में जो बंदा 24 घंटे सिर्फ एक ही जिक्र करता रहा हो, कर ही जा रहा हो, तो उसे लोग अब नॉर्मल। अच्छा, रब का जिक्र करने वाले को, रब की इबादत कसरत से करने वाले को, दीन दुनिया की बातें करके उसके ऊपर अमल करने वाले को लोग अब नॉर्मल क्यों कहना शुरू कर देते? मैं तो किसी मुंडे का जिक्र करा, वाजिद भाई वो मुंडा वेख्या बड़ा सोहना है, हाय मेरे नाल बड़ा प्यार कर, मिल जाए कि हाय, तो आप कहेंगे गुड, ठीक है। मैं इधर भी बातें करती हूँ, आपको पता है फलां तारीख में, फलां हदीस में, फलां इस्लामी तारीख में फलां काम हुआ था, या 2 बार 3 बार 4 बार मैंने बात की ना, तो आपने कहना यार बंदा थोड़ा पॉजिटिव है। क्यों भाई? जो सच है ना उसका बोलबाला करते हैं। मांगना मुझे आता नहीं, भाई निकलूं भी तो कैसे मांगते हैं? जिस इंसान ने सारी जिंदगी ऐसे किया हो ना, उसे ऐसे नहीं करना। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता मुझे क्या क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है। मेरी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी। इस बंद कमरे में कैसे गुजारा कर रही हैं? कब्र में भी कैसे गुजारा करेंगे, वो भी तो बंद हो गया। यहाँ पे तो फिर रोशनी है, हवा है, निकल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, खा पी सकते हैं। उसे याद करें, अपनी आखिरत को याद रखें, आपका हर माहौल में गुजारा हो जाए। मैं सिर्फ एक मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ उन लोगों के लिए जो गुमराह हुए पड़े हैं, जो गाफिल हुए पड़े हुए हैं, अभी भी जवानी के नशे में लगे हैं, बस ठीक है, आई जाते, नंगी जाते, खंगी जाते। हट जाओ। अकड़ तब तक रहती है जब तक पकड़ नहीं आती। कि जुल्म जब जब बढ़ा है तो जजीद बना है, जुल्म जब जब बढ़ा है तो जजीद बना है। इन्ना माल साबिरीन पे अमल करने वाला ही फकीर बना है। क्या बात है, कि जुल्म जब जब बढ़ा है तो वो जजीद बना है। इन्ना माल साबिरीन पे अमल करने वाला ही फकीर बना है। जजीद तो ना छू सका जन्नत के दरवाजे को भी, वाह वाह वाह। जजीद तो ना छू सका जन्नत के दरवाजे को भी, हकदार जब भी बना है फकीर बना है। वाह 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 भाई, क्या बात है, क्या बात है। देखिए ना, फकीरी ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਔਰਤ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਅਸਤੇ ਆਪ औरतां ਹੁੰਦੀਆਂ। जो रोजा हम लोग रखते हैं, माँ के पेट से कब्र की लहर तक, वो रोजा ही कोई नहीं रख सकता। क्या कहने, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं इन्ना माल साबिरीन, सबर तो करो। सबर किसने किया? करबला मुअल्ला में, बेशक बेशक बेशक। करबला मुअल्ला के इमामों ने सबर किया, जो साबर बन गए, जन्नत के हकदार बन गए। मेरे पाक नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके फरमानों पे कोई एक फरमान पे कोई अमल कर ले, मेरे ख्याल से वो जन्नत का हकदार हो जाए। बेशक बेशक, क्या बात है। कि रखोगे घर इश्क दरे मुस्तफा से तो बिनते ज़हरा भी दुआ करेगी। वाह 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 वाह। हुई लगन सच्ची घर दरे अली से
تو روزے محشر قبر بھی حیا کرے گی. بھائی واہ 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 واہ. اپنے آپ کو اس لائن پہ لگائے تو میں آپ کا ماتھا چوموں گا. یقین کریں میری روح کو سکون مل رہا ہے, مجھے سرور مل رہا ہے. دل کرتا ہے میں آپ کی گفتگو سنتا جاؤں. دیکھیں ناظرین, ان کے دل میں کتنی محبت ہے محمد و آل محمد کی. کیا بات ہے تلسی, کیا بات ہے. آپ کو پتا ہے میرے آقا, میں اس گھر میں نا بلی بچہ رکھا تو میرے محلے دار یا آنٹ گوانٹ ان کا نکاٹ دے بو آندی یہ کرتا وہ ہے. میرے آقا نے بے زبان جانوروں سے پیار کیا, شفقت فرمائی. بھائی کیا کہہ, غلط تو نہیں کہا میں نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے اس بات کا درس دیا, کوئی آپ کے ساتھ مس بیہیو بھی کرتا ہے, کوئی بد اخلاقی بھی کرتا ہے, کوئی آپ کا دل بھی دکھاتا ہے تو اسے معاف کر دو. کیا بات ہے, کیا بات. وہ کوڑے والا واقعہ یاد ہوگا, جو عورت بیمار ہوئی تھی تو آپ دنیا کائنات کا نور جس سے اللہ نے عشق کیا, اللہ نے خود عشق کیا, میرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاؤ اللہ پاک مجھے مرنے سے پہلے ایک بار ان کے روزے کی زیارت کرواتے اور میں واپس نہ ہوں, ایک بار اگر اپنے پاک نبی رسول اللہ کے روزے پہ چلی گئی تو ان کی جالی کے ساتھ لگ کے ان لوگوں کی شکایت کریں گے کہ یا میرے پاک نبی رسول اللہ, یا میرے سونے پاک محمد, یہ لوگوں نے مجھے بہت برا کیا, مجھے بے آبرو کیا, مجھے جسم فروش بنا دیا, مجھے دین دنیا سے غافل کر دیا. ایک روٹی کے لیے ان لوگوں نے میری بوٹیاں نوچی, میں بلکتی رہی ہوں, میں تڑپتی رہی ہوں, میری کسی نے فریاد نہیں سنی. یا میرے پاک نبی رسول اللہ, آپ کا یہ فرمان ہے نا کہ ایک مسلمان کی جان و مال, عزت و آبرو دوسرے مسلمان پہ حلال نہیں ہے. ان لوگوں نے مجھے بہت لوٹا, ان لوگوں نے میرے جسم کا بہت نوچا, ان لوگوں نے مجھے پھونک دی, ان لوگوں نے مجھے آنسو دیے, ان لوگوں نے میری قبر بھی گندی کر دی. میں نے جس کے آگے ہاتھ پھیلایا, جس کے بھی آگے ہاتھ پھیلایا, اسی انسان نے میرے ہاتھ پہ خیرات نہیں, کوئی گناہ کی سوغات رکھی دی. میں اپنے سونے آقا کو شکایت لگاؤں گی ان لوگوں کی جن لوگوں نے مجھے آج گنہگار بنا دیا. میں نے توبہ کی, میری توبہ پہ تنقید کی, میں نے کام کیا, مجھے ہٹایا, میں نے گندے کام چھڑے, مجھے تکلیف پہنچائی, مجھے گھر دینے سے انکار کر دیا, مجھے کسی نے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں دیا. مجھے تو ڈر پڑ گیا کہ شاید مجھے کوئی دفن کرنے کے لیے قبر بھی نہیں ملے گی. اللہ اکبر. ناظرین میرے پاس الفاظ نہیں ہے, ان کا دکھ, ان کا درد, ان کی تکلیف کیسے میں لفظوں میں بیان کروں. ناظرین الفاظ کم پڑ جائیں گے. آپ نے کب توبہ کی؟ 3 سال ہو گئے ہیں. سچی پکی توبہ کی؟ توبہ میرے لیے اذیت بن گئی. توبہ نے روٹی چھین لی, میری توبہ نے میری امی کے لیے میرے پاس کوئی کام نہیں رہنے دیا. اس توبہ نے یہ لوگوں کو میرے خلاف کر دیا. اتنی بڑی آزمائش, کیا اللہ مجھے سچ مچ میں جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ پاک مجھے بخشنا چاہتے ہیں, مجھے معاف کرنا چاہ رہے ہیں, یا مجھے معاف کر دیا ہے میرے اللہ نے؟ جو اتنی بڑی اتنی سخت آزمائش, اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندے بشر پہ اتنا وزن ڈالتے ہیں جتنا وزن وہ بندہ بشر اٹھا سکے. میری کمر جھک گئی ہے,
میری کمر جھک گئی اور نہیں وزن اٹھایا جا رہا، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ میرے لیے یہ اتنی بڑی دنیا اتنی سی ہوگی، بس کچھ نہیں۔ تلسی مجھے آج سچ سچ بتاؤ، آپ کا دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لو؟ میں نے کوشش کر لی بھی، میں نے کوشش کی ہے، مجھے کہا کیا کہ یہ کام تم نے کیا یہ حرام ہے۔ اچھا یہ کام حرام ہے تو کسی کو جیتے جی مار دینا کیا حلال ہوتا ہے؟ کس نے اختیار دیا ہے آپ کو مجھے گندا کہنے کا، پلیت کہنے کا، گلیس کہنے کا، یا مجھے گٹر گندگی نام دینے کا؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ مجھے یہ نام یہ لقب میں کہیں نکلی ہوں تو لوگوں نے کہا وہ دیکھو وہ جسم فروش ہے، وہ سیکس ورکر ہے، وہ پورن سٹار ہے، وہ یہ۔ میری توبہ کسی کو یاد نہیں رہی۔ اللہ اللہ، کیا میرے گناہ اتنے بڑے تھے کہ وہ میرے ماتھے پہ مل دیے گئے؟ کیا میرے گناہ اتنے پاورفل تھے کہ وہ میرے ماتھے پہ لکھ دیے گئے؟ اور میری توبہ اتنی چھوٹی تھی وہ چھپ گئی۔ میری مدد تو کسی نے نہیں کی، میرے سر پہ ہاتھ تو کسی نے نہیں رکھا۔ کتنے لوگ میرے پاس آئے، پتہ نہیں 200 انٹرویو ہو گیا میرا، مجھے کوئی بتائے، میرے یہ انٹرویوز کرنے والے بھی مجھے بتائیں۔ آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ سے 2 دن پہلے میں نے کہا واجد بھائی آپ میرے پاس آئیے گا، شاید چیٹ بھی آپ کے پاس سیو ہوگی۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا مجھے آپ کی کیا ہیلپ چاہیے، کس کام میں؟ اس میں نے کیا آپ سے کس چیز کی ہیلپ مانگی تھی ذرا بتائیں گے آپ؟ ہاں وہ آپ کہہ رہی تھی کہ گھر کا کرایہ گھر کا کرایہ دینا، تو آپ ہم درد دل رکھتے ہیں، تو اب آپ سے مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ لازمی آئے میرے پاس میری مدد کریں۔ تو بھائی اب کرایہ نامہ دکھا دوں، مالک سے ملوا دوں، کیا کروں؟ اور مجھے کوئی ایسی چیز بتائے جو میں کروں اور لوگوں کے دل میں میرے لیے ہمدردی ہے۔ آپ کا کوئی نمبر ہے؟ اپنا نمبر دیں، کوئی جیز کیش کا اکاؤنٹ، دیکھنے والے ناظرین آپ سے رابطہ کریں گے۔ نمبر ہے آپ کا نمبر؟ ہاں 0320 040 6933، یہ میرا موبائل نمبر ہے، اس پہ کوئی اکاؤنٹ وغیرہ نہیں بنا، لیکن آپ اس پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ جڑے ہوئے ایک بے اولاد ایک یتیموں کے ساتھ تو میرے پاک نبی رسول اللہ نے شفقت کی ہے، انہوں نے بھی پیار کیا۔ تو اسی سونے آقا کی روزہ واسطہ دے رہی ہوں آپ کو، روزے کا واسطہ دے رہی ہوں میں، میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، بہت پریشان۔ اچھا ناظرین، آخری سوال ان سے کروں گا، اس کے بعد اجازت۔ مجھے بتائیں، شیطان کے رستے پر چلنے والے لوگ نشہ آور منشیات کو استعمال کرتے ہیں، آپ نے زندگی میں کون کون سے نشے استعمال کیے؟ نشے سے کم تو نہیں یاد یار کا عالم، اگر ہے کوئی ایسا نشہ تو لا کے دو مجھے، واہ 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 واہ، میں خود کو بھول چکا تھا، کیا کہنے، میں خود کو بھول چکا تھا، مگر زمانے والے تنہا چھوڑ چلے، آئینہ دکھا کے مجھے، پیام آئے ہیں اس یار بے وفا کے مجھے، جسے قرار نہ آیا کہیں بھلا کے مجھے۔ نشہ کیا میں نے اپنی ماں کے عشق کا، اپنے اللہ کے نام کے عشق۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے اگر یہ نشہ غلط ہے تو میں نشئی ہوں۔ بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے تلسی۔ ابھی بھی غسل کی حالت میں ہوں، آپ انٹرویو کے لیے آ کے بیٹھے تو میں نہا کے نکلے ہوں، بالکل بالکل،
غسل کر کے. But I'm 24 hour ready for my last time, like موت کا وقت. میں تو ہر وقت اور بلکہ میں تو دعا گو ہوں بھائی. مجھے تو جو کچھ ہو گیا میرے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ اب انتظار ہے بس. کیونکہ امی چلی گئی نا, میری ماں میرے ہاتھوں میں چلی گئی تو میں نے پاگل ہو جانا سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے. امی کے علاوہ سب چھوڑ گئے. امی نے مجھے میرا بچہ کہا ہے, امی نے مجھے میرا پتر کہا ہے, امی نے مجھے اپنے پیٹ کے ساتھ, اپنے ٹیڈے کے ساتھ لگا کے دعا دی. امی نے اللہ سے رو کے دعا کی اور کسی نے نہیں کی. کسی نے مجھے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا. آپ کی امی نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ میں نے تلسی کے پاس رہنا ہے؟ کیا باقی آپ کے بہن بھائیوں سے انہیں محبت نہیں؟ فقیر دیکھا کبھی؟ جی جی. وہ جیتے جی دنیا داری کو چھوڑ کے قبرستان مال لیندا, کیونکہ ان پتہ لگ جاتا کیا حقیقت. میری امی نے اس لیے مجھے چن لیا کہ ان کے پاس تو بیویاں ہیں, خاوند ہیں, بچے ہیں. میرے پاس تو صرف اندھیرا ہے. کیا بات ہے. ناظرین, پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. یقین کریں کہ آج میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور تلسی کی داستان سن کے خدا کی قسم میرا دل کر رہا تھا کہ یار اب قیامت آ جانی چاہیے, زمین اپنا منہ کھولے, ہم نیچے غرق ہو جائیں. خدا کی قسم میری ایسی کیفیت ہو گئی تھی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اس دنیا کے ظلم, بربریت, سفاکیت کو تلسی نے آج بیان کیا. اپنی زندگی کی دکھ بھری داستان آپ ناظرین تک شیئر کی. پلیز خدارا ان کا مذاق نہ اڑائیے گا. جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر انسانیت کے ناطے اس انسان کے ساتھ جڑیں. اب نہ میں اس کو مرد کہہ سکتا ہوں, نہ عورت کہہ سکتا ہوں, نہ خواجہ سرا کہہ سکتا ہوں. جو بھی ہے انسان ہے, مسلمان ہے. تلسی, میرا آخری سوال یہ ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج آپ بتائیں, جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کو کس نام سے پکارا جائے, کون سے قبرستان میں دفن کیا جائے؟ جب ہمارا وقت آخر آئے گا تو جو موت کا فرشتہ ہے وہ ہمیں کس نام سے بلائے گا؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. تو میں اللہ کا بندہ ہی ہوں, میں عبداللہ ہی ہوں. بس مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے جہاں پہ کوئی نہ آئے, کیونکہ مجھے انسانوں سے خطرہ ہے. بس یہ میری قبر پہ بھی آ کے باتیں کریں گے, یہ میری قبر پہ بھی انگلیاں کھڑی کریں گے, کچھ تو آ کے قبر سے بھی گلا شروع کر دیں گے. کاش کہ میرے پاس گھر ہوتا, کوئی مرلہ 2 مرلے جگہ ہوتی تو میں اپنی قبر اسی میں نکلوا لیتا. کیونکہ جیتے جی سے زیادہ, زندگی سے زیادہ انگلیاں, تنقیدیں میرے جنازے پہ کی جائیں گی. ناظرین, اس سے آگے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. یقین کریں یہاں تکلیف ہوتی ہے, میری روح کانپتی ہے, میرے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر چلائے. اور میں گناہگار سا, ادنا سا بندہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلائے, کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی ہے, سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں, ماں کی فرما بردار ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل رہی ہیں, جیسے وہ اپنی اماں کے فرما بردار بیٹے تھے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.